حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ لے کے آئے. علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، انہوں نے لکھا ہے حضور ایک جبہ لائے معراج سے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ جبہ عطا ہوا. کئی باتیں ہو سکتی ہیں، بارگاہ خداوندی کی طرف سے عطا ہوا، یا جنت کے سارے فرشتوں اور حوروں نے مل کے محبوب کی بارگاہ میں نظر پیش کی. ایک جبہ حضور لائے. علامہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبہ لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں آگے دے دوں. اللہ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی یہ صفت ہے، صفت ہے ان کی. طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. یہ شوق نہیں کہ آتے جائیں آتے جائیں، اور اگر آنے لگ جائے تو پھر منع نہیں. اگر خود کوئی آتا ہے تو پھر منع، اور جب آ گئے تو پھر جمع نہیں، پھر سنبھال کے نہیں رکھنے، پھر آگے دے دینے، پھر ان کو کسی مصرف میں خرچ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ لائے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کو آگے بانٹنا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں نبی پاک کے منہ مبارک موجود ہے، آج بھی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک موجود ہے. ترکی میں حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے گھر کا سامان اور اپنے بطن اطہر سے لگا ہوا لباس اتنا بانٹا ہے کہ آج تک اس کا فیض دنیا میں موجود ہے. تو جب یہ چیزیں حضور نے بانٹی ہیں تو اس کا فیضان موجود ہے، تو بتائیے نبی پاک کا روحانی فیض دنیا میں کتنا موجود ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ جبہ دینا ہے. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، شان سب کی وراء الورا ہے. حضور نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں معراج کی رات لایا ہوں، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے چیز دینے کو. بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ نہیں مفت و مفت ملے. کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے دینے کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا. یہ جبے کا فیض لے کر اوڑھ کر ساری دنیا میں سچ. نبی پاک فرمانے لگے نیت تیری اچھی ہے پر میرا نہیں ارادہ بنا تجھے دینے کا. حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر جبہ اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری دنیا میں عدل قائم کروں گا، کہیں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. اس جبے کا مجھے فیض ملے گا، برکت ملے گی، روحانی طاقت ملے، عدل ہی عدل کر دوں گا. حضور نے فرمایا تیری نیت بھی اچھی ہے، تیری بات بھی اچھی ہے، پر نہیں تجھے نہیں ملے گا، تو میری مراد کو نہیں پہنچا. جناب عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت عثمان سخاوت کے بادشاہ تھے. عرض کرنے لگے حضور جبہ پہنوں گا تو اور برکتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ جتنا آتا جائے گا میں رب کریم کی مخلوق میں بانٹتا جاؤں گا. حضور فرمانے لگے نیت تیری بھی اچھی، ارادہ بھی تیرا بھی اچھا، پر ملے گا نہیں تجھے، میری مراد کو نہیں پہنچا. پھر باری آ گئی مولا علی شیر خدا کی، من کنت مولا فعلی مولا. حضرت علی کی باری آئی تو نبی پاک نے فرمایا علی یہ جبہ میرے پاس ہے، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو شیر خدا نے ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر جھکا لی. فرمایا علی بولتے نہیں. عرض کی محبوب اگر جبہ مجھے مل گیا نا تو میں رب کریم کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب بیان نہیں کروں گا، میں پردے ڈالوں گا، میں عزتوں کی حفاظت کروں گا. میرے محبوب نے فرمایا اٹھ پھر گلے لگ. تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں علم نشرہ کے سینے سے لگا تو حضور نے جبہ کھولا، فرمایا علی تو میری مراد کو پہنچا ہے، یہ معراج کا تحفہ میں تجھے عطا کرنے لگا. وہ جبہ حضرت علی شیر خدا کو رسول پاک نے عطا فرمایا.